سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم و شکر ہے کہ ہمیں سورہ مومن کی تکمیلی آیات، آج تکمیلی آیات ہیں، اور سورہ مومن کی تمام آیات کو اسی مسجد کے اندر، اسی بورڈ کے اوپر پائے تکمیل تک پہنچانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے قبول کیا اور ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ وہ جس کو رجسٹر کرواتا ہے وہ اپنے محبوب بندوں کو کراتا ہے، اور انہی کو کراتا ہے جن کے دلوں میں خواہش ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہے، من طلبا فقد وجدا، جو چاہے گا اس کو ملے گا۔ جس کو چاہت نہیں ہوگی، جس کی طلب ہی نہ ہو، تو اس کو تو نہیں ملتا ہے نا۔ اس لیے قرآن انہی کو ملے گا جن کے دلوں میں کیا ہوگی؟ طلب ہوگی۔ ان سب کے دلوں میں طلب ہے، یہ نہیں ہے کہ طلب نہیں ہے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ان کے پاس یا بہانہ ہے یا وقت یا کوئی اور۔ اس لیے آپ کی دعائیں ان کو ضرور ہے کہ دعا کریں ان کے لیے کہ جتنے بھی نمازی حضرات ہیں، اور ان میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کی زیادہ ہمیں ضرورت ہے، جو زیادہ اسکالر ہے، جو زیادہ عالم ہے، تاکہ وہ آ کر کے ہم اگر کہیں غلطی کرے تو ہماری کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے۔ تو ضرورت تو ہے ان کی نا۔ اور جن کو نہیں پتا ہے ان کو ضرور بیٹھنا چاہیے تاکہ قرآن مجید کم از کم جب ہم پڑھیں یا سنیں تو ہمیں کم از کم ان آیات کا ترجمہ تو یاد ہو۔ جب امام صاحب تلاوت کریں
سورہ زلزال کی تلاوت کی، سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کی، تو میرا خیال نہیں ہے کہ 95% نمازیوں کو اس کا ترجمہ یاد ہوگا۔ ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم کیا امام سے سن رہے ہیں، اور امام صاحب کو یہ خیال ہونا چاہیے ہمارے بارے میں کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، میں اگر اس کی تلاوت کروں گا تو لوگوں کو اور زیادہ میسج اچھا ملے گا، اور اگر وہ امام صاحب ہمارے حق میں اعلان کرے کہ بھائی آج پروگرام ہے، قرآن فہمی کی کلاس ہوگی، آپ حضرات بیٹھ جائیں، تو یہ ان کا بہت بڑا ہمارے ساتھ تعاون ہوگا۔ میں درخواست کروں گا یہاں کی انتظامیہ سے بھی کہ وہ خود بھی یہاں جا کر کے اس میں شامل ہو، اور امام صاحب کو ضرور یہ میسج دیں کہ جناب جب یہ پروگرام ہو تو کم از کم پبلک کو اویئر کرنے کے لیے اعلان ضرور کیا کریں۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ضروری ہے نا؟ جی جی۔ اور یار اگر بات کوئی کلینک کھول رہا ہے اس کے لیے وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، تو ہم اتنے بڑے قرآن کو لے کر اٹھے ہیں، اس کے لیے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ اگر کوئی بات ہے تو ہمیں بتا دیا جائے۔ ہم تو قلم چھوڑنے والے ہیں، ہم قلم دینے والے ہیں، ہم سننے والے ہیں، سنانے والے نہیں ہیں۔ آئیے دیکھیں ترجمے کو، آخری آیات کتنی زبردست آیات ہیں، اور ان آیات کو آج آپ سمجھ کر کے جائیں گے، سمجھ کر کے جائیں گے۔ سمجھنے کے لیے آپ کی فکر اور توجہ کی بڑی ضرورت ہے، اور توجہ میں دلاؤں گا آپ کو یہاں سے آ سے اور فلم سے۔ تو یہ آ کا ترجمہ علادہ ہوتا ہے، آ کے معنی ہوتا ہے کیا، اور فا کے معنی پھر یا پس یا تو، ٹھیک ہے، اور لم کے معنی ہوتا ہے نہیں۔ تو پھر کیا ترجمہ ہوا فلم کا؟ کیا ترجمہ ہوا؟ کیا پھر نہیں۔ آگے ہے یسیرو، جب کسی لفظ سے پہلے یا آ جائے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور آخر میں واو الف آ جائے تو اس کا ترجمہ جمع کے لیے انہوں نے، کیا ترجمہ ہوگا؟ انہوں نے۔ انہوں نے۔ اچھا آگے درمیان میں کیا رہ گیا؟ سیر رہ گیا، سیر، سیرو، سیر سیر سے، سیر کس کو کہتے ہیں؟ چلنا پھرنا، سیر و سیاحت کرنا۔ کیا یہ چلے پھرے نہیں؟ کیا یہ انہوں نے سیر نہیں کی، یہ چلے نہیں، تو یہ جمع کے سیغے میں ہوگا، یہ سب چلے پھرے نہیں۔ ترجمہ آ گیا آپ کو یاد؟ آ کے معنی کیا ہوگا؟ کیا، فا کے معنی پھر، لم کے معنی نہیں، اور یہ سیرو کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ سیر و سیاحت انہوں نے نہیں کی، چلے پھرے نہیں، گھومے پھرے نہیں، کس میں؟ ہاں، زمین میں۔ آگے لکھا ہوا ہے فَيَنْظُرُ، فا پھر یا پس یا یہ، آگے لفظ کیا ہے؟ نظرہ، دیکھ لیتے، اور واو الف کے معنی کیا ہوگا؟ جمع کے صیغے میں لیتے، پھر یہ دیکھ لیتے، نظر آ۔ ہاں یہ میں نے یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھیں فَيَنْظُرُ، فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر یا پس، اور یا کے معنی یہ نظر آ، دیکھ، اور یہ جمع کے صیغے میں لیتے۔ ان کو نظر آ جاتا، اگر یہ چلے پھرے ہوتے تو ان کو نظر آ جاتا، یہ کہیں قبرستان گئے نہیں، یا کہیں گئے نہیں ہیں۔ کیفا، کیفا اردو میں بھی کہتے ہیں نا، کیفیت، کس طرح، کانا ہوا، عاقبت، انجام۔ انگریزی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دا اینڈ، خاتمہ۔
الذین ان لوگوں کا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. کن سے پہلے تھے؟ کن سے پہلے تھے؟ ہم سب سے پہلے. آپ ادھر نہ لے جائیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ سے پہلے بھی گزر گئے ہے نا کہ نہیں گزرے؟ تو ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, سکندر مرزا جناب, بڑے وہ ایوب خان کو, بڑے بڑے اور لوگ بھی تھے, وہ یہاں سے نکل گئے. ان کی قبریں دیکھی ہوں گی آپ لوگوں نے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ زمین پہ چلے پھرے نہیں, یہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے ان کا کیا انجام ہوا. فرعون کا کیا انجام ہوا, سمود کا کیا انجام ہوا, قوم سمود کا, اور اسی طرح اور کانو کیا تھے. کانو یہ کانا کی جمع ہے, کانو تھے, یہ تھے دیور. اکثر, اکثر کے معنی اردو میں کہہ رہے ہیں اکثر, زیادہ, اکثریت تھی ان کی. منہم ان سے ہر لحاظ سے زیادہ تھے, تعداد میں زیادہ تھے, معیشت میں زیادہ تھے, اشدہ اور سخت قوت طاقت والے تھے. یعنی یہ سخت, اشدہ شدید, طاقت والے یعنی بہترین اچھی قوت والے. وہ آثارا اور اثرات قائم کرنے والے. آثار کس کو ہے اردو میں؟ آثار, آثار قریبہ کس کو کہتے ہیں؟ پرانے زمانے کے واقعات. تو انہوں نے دنیا کے اندر امپریشن چھوڑے ہیں, اپنے اثرات چھوڑے ہیں. کس میں؟ بالارض, زمین میں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں فما اغنا, بس نہیں اغنا کام آیا, انہم ان کے لیے, ما جو کانو یکسبون یہ کماتے رہے یا کماتے تھے. جس کا جب کانو آ جائے اس کے بعد یہ اس طرح کا ہو جائے تو یوز ٹو ارن, یہ جو کمایا کرتے تھے, جو کمائی انہوں نے کی تھی وہ پھر ان کا کوئی کام, کیا عاد اور سمود کے وہ بنگلے, وہ محلات ان کے پھر کسی کام آئے؟ یا جو دنیا سے چلے گئے ہیں, اگر آپ ان کے محلات کو دیکھیں گے, مثال کے طور شاہجہاں کی قبر, اور کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ظالموں نے, اور اس لیے فرعون نے بھی اپنی قوم کے ساتھ یہ کیا. آج اگر ان کی قبروں پہ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو ان کی داستانیں آپ کیا پتہ چلے گا؟ افلم یسیروا فی الارض, اور کیا یہ لوگ گھومے پھرے نہیں ہیں زمین میں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, جو ان سے پہلے لوگ گزر گئے ان کا کیا انجام ہوا, تو تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ آگے کہہ رہا ہے کانوا اکثر منہم, یہ جتنے بھی گزر گئے ہیں یہ افرادی قوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بڑے, اور طاقت کے لحاظ سے بھی, جسامت کے لحاظ سے بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عاد اور سمود جیسی قوم پیدا ہی نہیں کی ہے. ان کے اندر جو طاقت تھی اتنی بڑی طاقت تھی کہ وہ کئی کئی چیزوں کو ایسے اٹھا کے لے جاتے تھے. وہ آثارن فی الارض, اور انہوں نے زمین کے اندر بڑے بڑے اہرام مصر کی طرح بڑے بڑے محلات, بڑی زبردست چیزیں چھوڑ کے گئے, انجینئرنگ کے لحاظ سے, ٹیکنالوجی کے بڑے اثرات چھوڑ کے گئے. لیکن جب عذاب آیا فما اغنا عنہم ما کانوا, جب ان کے اوپر وقت آیا, موت آئی یا عذاب آیا, تو پھر ان کی کمائی میں کوئی کام نہیں آیا. اب یہ بتایا جا رہا ہے, اب آگے دیکھیں. فلما راؤ فلما جاءت, ان کا قصور کیا تھا؟ اب اللہ بتا رہا ہے کہ ان کا قصور کیا تھا. اللہ خواہ تو نہیں پکڑتا ہے. فلما ان کا قصور ہی تھا, پھر
جب جا آئے ہم ان کے پاس سمجھانے کے لیے ان کے رسول، ان کے پاس ان کے رسول سمجھانے آئے کہ یار تکبر نہ کرو، غرور نہ کرو، یہ تم جو اپنے گھمنڈ میں ہو پیسوں کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، اللہ کی طرف آ جاؤ، ہاں اللہ کے قانون کی طرف آ جاؤ۔ تو جب آئے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح تعلیمات، موضوعوں کے ساتھ، جب ان کے پاس آئے تو ان کے پاس کیا تھا؟ جب وہ پیغمبر ان کو سمجھانے آئے تھے تو ان کے پاس کیا چیز کی کمی تھی؟ معیشت اچھی تھی، مکانات بہترین بنا رہے تھے، تعمیرات میں سب سے آگے تھے، علم کے لحاظ سے سب سے اوپر تھے، تو علم نے ان کو کیا کر دیا؟ گھمنڈ میں ڈال دیا۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ یہ علم انسان کو کیا کر دیتا ہے؟ آپ کے پاس آدمی بیٹھتے کیوں نہیں ہے؟ وہ کہ میرے پاس تو بڑا علم ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جی؟ ہاں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا خیال ہے؟ وہ کیا کہیں گے صاحب؟ میرے پاس علم ہے جی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ بس جس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے وہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ بڑا شیطان کون ہے؟ جو اپنے علم پر گھمنڈ کریں، غرور کریں۔ انہوں نے کیا کیا؟ فرحو، یہ اترانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ فرحو، یہ اترانے لگے، یہ اترانے لگے بما، اس وجہ سے اندہم، جو ان کے پاس تھا، جو ان کے پاس تھا وہ کیا تھا؟ من العلم، کیا تھا؟ جو ان کے پاس علم تھا، اس علم نے ان کو کیا کر دیا؟ بس علم جب آ جائے نا، بس وہ اقبال نے ہی کہا تھا نا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فطرہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فطرہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فطرہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فطرہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فطرہ۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وہ ایسے پاگل تو نہیں تھا، اس نے خوب قوم کا زبردست وہ دیکھا ہے، نظر گہری نظر سے معائنہ کر کے کہ یہ قوم ایسی ہے ہماری۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے علم پر کیا کر دیا؟ اترائے۔ ان کے پاس علم تھا، علم کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھو، نالج۔ اچھا نالج تو پڑھا جا رہا ہے، کہ تو نہیں پڑھا جا رہا ہے، کہ سائلنٹ ہے۔ نالج پڑھا جائے، نالج کے معنی علم ہے، اور کے معنی کنگ ہے۔ کیسے کیا ہوتا ہے؟ علم جب آ جاتا ہے تو آدمی بادشاہ ہوتا ہے، پاور آ جاتی ہے، طاقت آتی ہے۔ اس طاقت کا غلط استعمال جب آدمی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پاس میرے پیغمبر ہیں ان کو سمجھانے کے لیے۔ انہیں کہا ہمیں کیا سمجھاؤ گے، ہمارے پاس تو علم پہلے سے موجود ہے۔ جس طرح ابھی آپ قرآن کسی کے سامنے بیان کریں گے تو سب سے پہلے یہ خود کہیں گے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، اور تمہیں ضرورت تو نہیں، ضرورت تو ہمیں، ہماری اصلاح کرو، یہ بھی نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس علم نے ان کو مجبور کر دیا کس پر؟ غرور پر۔ وہاں کا، اب اللہ کا ترجمہ دیکھیں، ترجمہ دیکھیں گا، وہاں کا، واو کے معنی کیا ہے؟ اور ہاں کا معنی کیا ہے؟ ہاں کا وہ دوسرا ہے، ہاں کا وہ حقیقت ہے، یہ ہاں کا ہے، یہ ہاں کا، ہاں کا کے معنی گھیرے میں لینا۔ انگریزی میں ترجمہ کیا؟ انویلپ، انویلپ، لفافے میں بند کر دینا۔ اللہ نے کیا کر دیا ان کو؟
یہ بڑے بڑے طاقتور، بڑے علم والے، بڑے اثرات چھوڑنے والے، اللہ نے کیا کر دیا؟ لفافے میں کیا کر دیا؟ تو یہ اللہ کیوں بات کرتا ہے؟ اللہ اشاروں سے بات کر رہا ہے، کرایوں سے بات کر رہا ہے۔ اور اشاروں سے بات کون کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں اردو والے عقل مندوں کے لیے کہتے ہو نا، تو یہ قرآن عقل مندوں کے لیے، یہ بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے۔ جب اشاروں سے ہم نہ سمجھیں، اللہ اشارے کرتا ہے۔ دیکھ، اتنی بڑی طاقت والی قوموں کو ہم نے کیا کر دیا؟ وہ لفافے میں بند کر دیا۔ لفافے میں بند نہیں کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے کہ وہاں کا اور گھیر لیا بہم ان کو، ماں جو کانو کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ، اس کے ذریعے، یعنی جس علم کے ذریعے یہ کیا کرتے تھے؟ مذاق۔ یہ پیغمبروں کے ساتھ جو اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے اس طاقت کی بنیاد پر جو مذاق کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے ساتھ ان کو کیا کر دیا؟ گھیر لیا۔ اور سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ اب قرآن مجید کو اگر ویسے ہم کھولیں گے، سر آپ کرسی لے، او نہیں پلیز ادھر آ جائیں، ہمیں گناہگار نہیں کرنا سر۔ اچھا جی، اب یہاں پہ سر آپ سمجھ گئے سب کہ جب ان کے پاس پیغمبر آئے، فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے پاس پیغمبر معجزے بھی لے کر آئے، واضح تعلیمات لے کر آئے، حکمتوں کے ساتھ آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، فرحو، یہ کیا ہو گئے؟ یہ تفریح کرنے لگے۔ فرحو کے بعد تفریح کرنا، یہ کیا کرنے لگے؟ اترانے لگے، بما عندهم من العلم، جو ان کے پاس پہلے سے جو علم موجود تھا اس پر فخر کرنے لگے۔ اللہ فرماتے وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، بس اس اکثریت کی علم کا سب کے پاداش میں ہے، ہم نے ان سب کو کیا کر دیا؟ پکڑ لیا، گھیرے میں لے لیا۔ کہیں بادل نے ان کو گھیرے میں لے لیا، کہیں ہوا نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے مدد نہیں مانگتا ہے کہ فوج لاؤ فلاں جگہ سے یا فلاں ملک کی فوجیں آ جائیں، نہیں، وہ تو اوپر سے ایک آواز آتی ہے بس، اور آواز پھر قوم برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما رأوا، اب آپ اس کو دیکھیں گے، غور سے دیکھیں، فلما، پھر جب رأوا، دیکھا، رأى کے معنی دیکھا، واو الف کے معنی انہوں نے، جب انہوں نے دیکھا بأسنا، ہمارا عذاب، ہمارا عذاب، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو قالو، یہ بول پڑے، قالو، انہوں نے کہا، آمنا باللہ، ہم تو ہم ایمان لائے ہیں، ہم کیا کریں؟ اب ہم ایمان لائے اللہ پر، اور صرف اللہ پر نہیں، وحدہ، ایک اللہ پر، اب تو ہم ایک ہی اللہ پر ایمان لائے۔ جب انہوں نے کیا کر دیا؟ جب فرعون نے دیکھا کہ ہم ڈوب رہے ہیں تو پھر کیا کہا؟ اور جب آدمی کے اوپر تکلیف آ جاتی ہے نا تو پھر کہ اللہ تو ہی ہے، بس، پہلے تو اللہ نہیں تھا، اب اللہ یاد آ گیا، تو کہہ رہے وَكَفَرْنَا، اور ہم نے انکار کر دیا، اور ہم نے انکار کر دیا، بما، اس چیز کے متعلق، کننا مشرکین، کیا کرتے تھے شرک، بھی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ،
اللہ کے ساتھ جس کو بھی ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، وہ ہمارا علم، ہمارے لوگ جو بھی تھے، آج ہم نے ان سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، ہم چھوڑ دیں گے، ختم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اچھا آخری وقت میں تمہیں یاد آیا، جب تم نے عذاب دیکھا، عذاب کے وقت تمہاری بالکل آخری سانس ہے، تو تم نے پھر کیا کر دیا کہ میں ایمان لایا ہوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں فلم یکن ینفعہم، پس نہیں دیا، پس نہیں دیا نفع ہم ان کو، ایمانہم ان کے ایمان نے۔ آپ نے یہ دیکھا ہی ہم بہت آ رہا ہے، ہم کتنی بار آیا ہوگا؟ میں نے گنتی کی 9 مرتبہ یہ آیا اسی میں۔ اور یہ جو پروناؤنز ہیں قرآن مجید میں، اسی طرح کے پروناؤن جو ہے یہ 12,000 مرتبہ آئے۔ اب یہ اگر ہمیں نہیں پتا ہو کہ ہم کا نہیں پتا ہے، انگریزی پتا ہے، ہم انگریزی میں یہ ہم ہے، لیکن انگریزی میں سنگولر ہے، عربی میں پلورل ہے، بس یہ ہے۔ یہ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ ہمیں انگریزی بہت آتی ہے، ہمیں عربی نہیں آتی۔ کیوں؟ ہمارے ان بدبختوں نے یہ ملک کس کے لیے حاصل ہوا تھا؟ قرآن کے لیے۔ اسلام قرآن ہے نا جی، قرآن نہیں ہے اسلام کہاں سے آ گیا؟ اسلام کہاں سے آ گیا؟ اسلام قرآن ہے۔ قرآن کو ہم پڑھنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، اس کے گرد جمع نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ ایمانُهُمْ، ان لوگوں کا ایمان جو تھا، اس ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے دیکھا بأسنا ہمارا عذاب۔ اب یہاں پہ سوال لگا دیا کہ غور کرو کہ اگر ہمارا عذاب آ جائے اور پھر آپ ایمان لائیں تو وہ ایمان قابل قبول؟ یہاں تو اس لیے لگاتے ہیں کہ تم اپنے اوپر غور کرو، ان کو چھوڑ دو، فرعون کو چھوڑ دو، نمرود کو چھوڑ دو، اپنے بارے میں غور کرو کہ کہیں تم کسی کا فالوور تو نہیں ہو، تم نے کسی کا دامن تو نہیں پکڑا ہے۔ دامن پکڑنا ہے صرف کس کا؟ قرآن کا۔ قرآن کا دامن پکڑو گے تو بیڑا پار، کسی اور کا دامن پکڑو گے تو بیڑا غرق۔ قرآن کے علاوہ اگر آپ نے کسی کا دامن پکڑ لیا تو گیا۔ کس کا دامن پکڑنا ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور میری رسی کو مضبوطی سے کیا کرو؟ پکڑ لو۔ تو رسی کون سی اللہ کی؟ کوئی لگتے نہیں ہے، یہی قرآن ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہی رہا ہے۔ دیکھیں سنت اللہ التی، ہماری سنت یہی ہے، طریقہ کار ہمارا یہی رہا ہے ہر قوم کے ساتھ۔ سنت اللہ ہے، طریقہ رہا ہے، طریقہ ہے اللہ کا، وہ جو قد خلط، جو گزر گئے، یقیناً گزر گئے، فی عبادی ہی، میرے بندوں میں، میری یہ ہمیشہ سنت رہی ہے، جو میرے بندے گزر گئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا ہے، اور آج تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہونے والا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ہوا، تم سے پہلے جو گزر گئے ان کے ساتھ بھی ہوا، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ یہ کہیں مخصوص نہیں ہے کہ کسی خاص قوم کے لیے، نہیں، جو بھی قوم اس طرح کا کام کرے گی ان کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَسِرَ، اور خسارے میں رہے اور نقصان میں رہے، ہنالک، وہاں پھر، الکافرون، کون؟ کفر کرنے والے یا کفران نعمت کرنے والے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے. کفر کے معنی کیا ہے؟ کفران نعمت، کہ جو نعمتیں آپ کو دے رکھی تھی، یہ جو عاد اور سمود کو جو نعمتیں دے رکھی تھی کہ ٹیکنالوجی میں سب سے آگے، طاقت کے لحاظ سے سب سے آگے، افرادی قوت کے لحاظ سے سب سے آگے، معیشت میں سب سے آگے، انہوں نے کفران نعمت کی تو یہ پھر کیا ہوا؟ اس لیے اگر آپ کے پاس کچھ بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امانت ہے، یہ حسن بھی امانت ہے، یہ دولت بھی امانت ہے، یہ آنکھیں بھی امانت ہے، یہ کان بھی امانت ہے، یہ جتنے بھی آپ کے پاس ہے یہ آپ نے خریدی نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ اگر اس امانت کو غلط استعمال کیا تو بس بددیانت ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو آنکھیں رب نے دی ہے، جو کان رب نے دیے ہیں، جو زبان رب نے دی ہے، عقل و شعور رب نے دیے ہیں، اس کو کہاں لگانے چاہیے؟ اللہ کے. تو کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو لپیٹ میں ہم آنے والے، یہ بتا دو آپ. پھر یہ نہ کہو کہ لپیٹ میں نہیں آئیں گے، لپیٹ میں آنے والے ہیں. جو لڑکا تیاری نہیں کر رہے ایگزام کے لیے اور کل پیپر اچانک آ جائے، اس کے پسینے چھوٹتے، پھر یا تو وہ کرتا ہی بیٹھا رہے گا اور ہم جاتے ہیں کہ تو کیوں نہیں لکھ رہا ہے؟ او سر بس آتا کچھ نہیں، درس ہوا جب بتا دو جی، تھوڑا سا بتا دو. اور ہمارے ہاں جب لڑکے فیل ہو جاتے ہیں نا تو ہم پوچھتے بھائی تیرا یہ بچہ فیل ہو رہا ہے یار، وہ اس نال کوئی ہیلپر نہ آتا جی. آپ سمجھ گئے؟ اس کے ساتھ ہیلپر نہیں تھا، نقل بھیجنے والا، پاس کرنے والا نہیں تھا، اس لیے فیل ہوگا بیچارہ، کیا کرے. قوموں کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ لپیٹتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب ہمارے اوپر آ جائے. آپ نے آج بڑی کوشش کی ہے، انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ قرآن کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اب جلدی جلدی ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی کر لیں، پڑھ لیں ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں تو آپ ذرا غور کریں. لیکن اس کو آپ نے اگر ہوم ورک نہیں کیا تو پھر گئے، پھر ختم. ہوم ورک ہر بچے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے یا نہیں؟ وہ ہوم ورک جب کرتا ہے تو کرے یا کوئی ٹیوٹر بھی لگا دو ساتھ. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اس کے لیے ٹیوٹر نہ لگائیں، ہوم ورک تو کرو. اور میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ کاپی خریدی ہے آپ لوگوں نے یا نہیں خریدی ہو؟ کاپی تو ہم خرید کر دیں گے تب جا کر آپ پڑھیں گے بھی نہیں، یہ بتا دو. آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ قرآن کے لیے کاپی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں ہاں ہونی چاہیے نا. آج تک ہم نے کاپی بھی نہیں بنائی قرآن پہ، تو ہم کریں گے کیا؟ اب یہ دیکھیں گے، مجھے یہاں پڑھانا بہت ضروری ہے اور زیادہ اچھا پڑھانا تھا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو نہیں پڑھا سکا کہیں. افلم یسیروا، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں، گھومے پھرے نہیں، سیر و سیاحت نہیں کی انہوں نے فی الارض، اور میری زمین پر فینظروا، پھر دیکھ لیتے نا جی، ان کو نظر آ جاتا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہ جو ان سے تھوڑا عرصہ پہلے گزر گئے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، ان کا کیا حال ہوا. اور ہم مصر نہ جائیں، ہاں آپ ادھر نہ جائیں، انڈیا نہ جائیں، آپ ہزارہ چلے جائیں، ہمارے ملک ہمارے علاقے میں چلے جائیں. اور ہزارے میں 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا وہ اثرات آج بھی پائے جا رہے ہیں. 30,000 بچے ایک اسکول کے اندر، نہیں 3,000 بچے ایک اسکول کے اندر، وہ دھام سے وہ گئے، بڑے بڑے ہوٹل ایسے گئے، بڑے بڑے لوگ گئے، اور ان کو عبرت ابھی بھی، ہزارے والوں کو ابھی بھی عبرت، ہمیں ابھی بھی عبرت نہیں ہے، جھوٹ ابھی بھی بولا جا رہا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو صحیح یار، وہاں نہ جاؤ، اپنے ملک اپنے سندھ صوبے میں جاؤ، ہڑپا چلے جاؤ، وہ کیا کہتے ہیں موہنجو داڑو چلے جاؤ، آپ کو نظر آئے گا
کہ ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. ترجمہ کیا ہوگا؟ جو ان سے، جی بیٹا آپ ترجمہ کر سکیں گے یہاں تک؟ ہاں، کیا یہ زمین میں کہ ان کو پتہ چل جاتا، نظر آ جاتا کہ ان سے جو پہلے لوگ گزر گئے، کلیئر ہو گیا نا؟ اب تو آپ کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے نا آگے. کانو، یہ ان کا کیا، یہ کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے. کانو اکثر من ہو، وہ ان سے نہیں، ان میں تعداد میں زیادہ تھے، افرادی قوت زیادہ تھی، ان کے پاس جماعتیں بڑی زبردست تھی، منظم جماعتیں تھی. اشد قوت، طاقتور قومیں تھی، بڑی طاقتور قومیں تھی. وہ آثارن فی الارض، وہ زمین پر بڑے اثرات چھوڑ کر گئے. کسی نے نہریں بنائی، کسی نے سڑکیں بنائی، کسی نے کیا کچھ کیا، کسی نے کیا کچھ کیا. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ان چیزوں نے، یہ چیزیں ان کے پھر کام نہیں. کیوں؟ فلما جاءتہم رسلہم، جب ان کی اصلاح کے لیے ان کے پاس ان کے رسول آئے. جب ترجمہ کریں، فلما جاءتہم، ان کے رسول کیوں آتے ہیں؟ ان کی اصلاح کے لیے. بالبینات، یعنی واضح تعلیمات کے ساتھ، معجزوں کے ساتھ جب ان کے سامنے آئے تو بجائے ان کو استقبال کرنے کے، ہار پہنانے کے، ان کے لیڈر جب آتے تو کیا کرتے؟ یہ فائرنگیں کرتے. جن کے لیڈر آ جائے تو یہاں زبردست یہ کیمرے لگ جائیں گے. آئے جب ان کے لیڈر آ جائیں گے تو زندہ باد کے نعرے شروع ہو جائیں گے. جب قرآن آ جائے گا ان کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے. جب پیغمبر آئے تو انہوں نے پیغمبر کو ہار پہنانے کے بجائے انہوں نے پیغمبر کو کیا کر دیا؟ لہو لہان کر دیا یا نہیں کیا؟ وہ اپنے گھروں سے نکالے، یہاں نہیں رہو ہمارے ساتھ. فرحوا بما عندهم من العلم، اپنے علم پر کیا کرنے لگے؟ گھمنڈ کرنے لگے. ہمارے پاس سب کچھ ہے،